اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن اور دین اور یہ ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ آخرت کے کاموں کے لیے، ادھر کچھ سکھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، جو کسی کو اگر جزا ملے گی تو آخرت میں، سزا ملے گی تو آخرت میں۔ خدا کریم کہتا ہے غلط فہمی من مت رہنا، ان لنا و ان لنا للآخرۃ والاولی، ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت بھی اور اولا بھی۔ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اولا بھر کسی اور کے ہاتھ میں ہم نے دے دیے، بھائی وہ چلا رہا ہے، ہم چلا رہے ہیں۔ اور یہی ہم غلط فہمی میں آئے ہوئے ہیں لوگ، اور انتظار میں ہے کہ آخرت میں خدا فیصلے کرے گا، اور آخرت میں نہیں بابا، ادھر بھی سارے اسی کے نظام چل رہا ہے اور اسی کے ضمن میں ہی ہو رہا ہے، اور ابھی سے ہر دن کے بعد دوسرے دن میں جو کچھ ہوتا ہے پہلے دن کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اس سال جو آپ کریں گے اگلے سال اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے، اس مہینے جو کریں گے اگلے مہینے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا فیچر ہے، کس قسم کا کام ہے، کس قسم کا نظام ہے، کیا کیا آپ نے۔ جس میں لمحہ لگتا ہے تو لمحے کے برابر دوسرے لمحے آپ کو جو ہے نا اس کا جزا مل جاتی ہے۔ بعض چیزوں کی جزا فوراً ملتی ہے، فوراً، فائدہ بھی اور نقصان بھی، بعض کی دوسرے دن، بعض کی ہفتے کے بعد، بعض کی مہینے کے بعد، بعض کی سال کے بعد۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو اس کو جزا ابھی نہیں ملنے والی، اس لیے کہ ابھی تو وہ والد بنا نہیں ہے۔ اس کی جزا ادھر دکھانے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ ہاں، ہو سکتا ہے 10 سال، 15 سال، 20 سال لگیں گے۔ جب وہ والد بنے گا پھر اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہوگا، ہاں اس نے تو کہا تھا نا صرف ابے کو بھائی یہ وہ فلاں ساخت میں دیکھ لیسے کیے کر لیسے، ہاں تو اس کا بیٹا آیا تو اس نے تھپڑ لگا کے کہا اب اس کی بات بولے تو پھر میں دیکھوں گا تمہیں۔ وہ معروف آپ کو سنایا ہے یا نہیں میں نے، کہ ایک دفعہ ایک گھر میں ایک بوڑھا آدمی تھا تو وہ کھانستا تھا، تو بیمار ہو ہی جاتا ہے بندہ تو بیماری میں، پھر جب بوڑھا بھی ہو بیمار بھی ہو، تو اس کا بیٹا تھا، اس کی بیوی بھی تھی، تو اس بیوی کہتی ہے تیرا ابا سانو سو ہی نہیں دینا، تیرا ابا تو سو ہی نہیں دینا سانو ساری رات۔ ہاں صبح ناشتے نہیں بناتی تھی، کیوں نہیں بنایا بھائی ناشتہ، کیا مسئلہ، ساری رات سوتے ہی نہ، ادھر ساری کھا گاؤندی رہتی ہے۔ تو وہ جو ہے اس نے کہا کہ چلیں ابے کو جو ہے پرلے کمرے میں ڈال دیتے ہیں، پرلے کمرے میں ابے کو جگہ دے دی، تو پھر جو ہے ادھر تک وہ بیوی کہتی ادھر تک اب کون جائے، کیا کریں، کیسے ہو، بڑا مشکل ہے سنبھالنا، ہاں یہ خراب ہو جاتا ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ باتیں کی اتنی کہ اس نے کہا کہ بس اب یہ کیا جائے کہ ابا جی ویسے بھی بیمار ہیں، اوکھے ہو رہے ہیں، تو کوئی ان کا بن گڑ کر ہی دیتے ہیں، کوئی کہیں کسی کنارے لگا دیتے ہیں۔ سوچا اس نے، اور پھر ذہن میں آیا کہ چلیں میں ان کو اٹھا کے لے جاتا ہوں، اور وہ جو پرلا پہاڑ ہے نا اس کے ادھر سے ڈال دیں گے، کسی کو کیا پتہ چلنا ہے۔ کیا اٹھا کے جا رہا تھا، ہاں جی بابا جی کو کہا کہ چلیں آج آپ کو سیر کراتے ہیں، اور اٹھایا اور لے چلا گیا اٹھاتے ہوئے۔ تو بابا جی کو بھی تھوڑا بہت ایسے ہو گیا کہ یہ مجھے اٹھائے ہوئے کدھر جا رہا ہے، تو پوچھا اس نے بیٹے سے کہ بیٹا کدھر جا رہے ہیں، کدھر لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ تو اس نے کہا کہ چلیں اب یہ بیچارہ کر تو کوئی نہیں سکتا، نہ بھاگ سکتا ہے نہ کہیں جانا ہے، اس نے ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے، اور کدھر جانا ہے یا کیا کر سکنا ہے، یا کوئی ادھر کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، تو سچی بات ہی بتا دیتا ہوں۔ تو ابا جی میں تو آپ کو ادھر پہاڑی سے جو ہے نا، آپ بھی اوکھے ہیں اور ہم بھی اتنے سوکھے نہیں ہیں، تو آپ کو ادھر سے جو ہے پہاڑی سے نیچے پھینکنے جا رہا ہوں۔ تو ادھر جو ہے نا وہ بوڑھا جو ہے اپنی طاقت اس نے ایک دم اس کو جوش آیا اور اتنا بڑا کہکا لگایا، ہا 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 ہا، ایسا کہکا اس نے، بچے کو بڑا ادھر ہی کھڑا ہو گیا کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، میں آپ کو پہاڑی سے گرانے والا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے میرے خیال میں بات؟ کہا نہیں بیٹا مجھے سمجھ آ گئی ہے، بالکل سمجھ آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ
مجھے یہ جو تم کہہ کے پہ میرے تمہیں تعجب ہو رہا ہے نا کہ میں ہنسا کیوں، وہ اس لیے کہ میں تو یہ جو تم پہاڑی بتا رہے ہو نا کہ ادھر سے مجھے گرانے والے ہو، ادھر سے تو میں نے تیرے دادا کو ڈالا تھا، تم مجھے اس اوپر والی پہاڑی سے جا کے ڈالو تو پھر ہے. ہاں ادھر سے تو وہ تیرا دادا نیچے پڑا ہوگا ابھی. ادھر سے تو میں نے اپنے باپ کو ادھر سے پھینکا تھا، تم ذرا اونچے والی پہاڑی سے مجھے پھینکو، تب جا کر کوئی جو ہے وہ پتہ چلے کہ بھائی تو نے بھی کوئی کارنامہ کیا ہے. یہ تو وہی ہو جائے گا جو میں نے کیا تھا.